قرآن مجید پڑھنے کے فضائل۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمبر 1، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھا کرو کہ یہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا۔ نمبر 3، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اسے دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے۔ اور قرآن عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے۔ پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نمبر 4، جس شخص کو قرآن خوانی کی مشغولیت کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب مانگنے والوں سے بہت زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو سب کاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خود اللہ تعالیٰ کو فضیلت اپنی مخلوق پر۔ جو شخص کتاب یعنی قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھے، اس کو اس حرف کے بدلے 1 نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ قرآن کو سیکھو اور پھر پڑھو، کیونکہ جو شخص قرآن کو سیکھتا ہے پھر اس کو پڑھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اس کا ہاتھ اس تھیلی کی مانند ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہو اور اس کی خوشبو مکان کے گوشہ گوشہ میں پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 7، قرآن پڑھنے والے شخص سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تو قرآن کو پڑھ اور جنت کے درجوں پر چڑھ، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اور تیرا مقام قرآن کی آخری آیت پر ہوگا جو تو پڑھے گا۔ نمبر 8، قرآن کا ماہر یعنی جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور اس سے خوب واقف ہے، نیکیاں لکھنے والے بزرگ اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 9، جو شخص قرآن کو پڑھے اور جو چیز اس میں ہے اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کی ماں اور اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ اس تاج کی روشنی دنیا کے آفتاب کی روشنی سے اچھی ہوگی۔ پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ جب ماں باپ کا یہ رتبہ ہوگا تو اس شخص کا کیا درجہ ہے جس نے قرآن پر عمل کیا۔ نمبر 10، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کیا، پھر اس کے حلال اور حرام کو سمجھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے ان 10 شخصوں کے حق میں ان کی سفارش قبول کی جائے گی جو قطعی دوزخی ہوں گے۔ قرآن کا حافظہ سے پڑھنا 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے، اور قرآن کو دیکھ کر پڑھنا دگنے ثواب کا موجب ہے، یعنی 2000 درجے تک۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے اقوام کو بلند کرتا ہے اور دوسروں کو پست کرتا ہے۔ نمبر 13، پوچھا، دلوں کو روشن کرنے والی کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پڑھنا۔ اے قرآن والو، قرآن مجید سے تکیہ نہ لگاؤ، اس کی تلاوت شب روز ایسی کرو جیسے کہ اس کا حق ہے۔ کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو، اور اس کے معنی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کا بڑا ثواب ہے۔ قرآن مجید کے فضائل و برکات اور بے بہا اجر و ثواب کا تقاضا ہے کہ اسے پڑھا اور سیکھا جائے، اس کی قرأت و تلاوت پر دسترسی حاصل کی جائے، اس کے معنی اور مطالب تک رسائی حاصل کی جائے، اور سب سے بڑھ کر قرآن پر عمل کیا جائے، اور ہم اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی سیرت و کردار کی تشکیل کریں کہ ہم میں سے بیشتر کو قرآن ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ آج سے نصف صدی قبل ہر مسلمان بچے کی تعلیم کا آغاز تعلیم القرآن سے ہوتا تھا۔
حالانکہ آپ کو کوئی غیر مسلم ایسا نہیں ملے گا جسے اپنی مذہبی کتاب پڑھنی نہ آتی ہو۔ ایک ہم ہیں کہ اپنی پوری زندگی ہر قسم کے علوم کی تحصیل پر صرف کر دیتے ہیں، BA MA کرتے ہیں، ڈاکٹری اور انجینئرنگ پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو کتاب اللہ نہیں پڑھتے۔ حالانکہ ایک مومن اور مسلم کے لیے اصل مسابقت اور مقابلے کا میدان یہی ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو شخصوں پر رشک جائز ہے، ایک شخص وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اپنا مال رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور رات دن قرآن کی تعلیم و خدمت میں لگا رہتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔